یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ 1956 میں ہی رضا خان پیدا ہوئے، تو اس سے پہلے بریلویت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، انہیں نہیں تو پیدا کیا، وہ اصل میں بریلوی میں پیدا ہوئے، اس واسطے ان کے ہی لقب سے بریلویت یا رضا خانیت کہتے ہیں۔ تو جو شخص 1856 میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی چیز بولنا بالکل عقل سے بعیض ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ بریلویت 1856 سے پہلے تھی نہیں۔ یہ پورے 100 سالہ طور پر پیدا ہونے والے بدعات ہیں، مرے تو فاتحہ، جیے تو فاتحہ، اٹھا تو فاتحہ، شادی ہوئی تو فاتحہ، کیا ہے ہاسپٹل گیا تو فاتحہ، قبرستان گیا تو، یہ جتنے فاتحہ کے رواج ہوئے یہ 1856 کے بعد ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسے سنت بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں تلر میں ایک مزار شریف ہے، کتب تلر شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عرس ہوتے ہوئے تقریباً 200 سال ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا وجود صرف 100 سال پہلے نہیں بلکہ 200 سال پہلے بھی تھا، ماشاءاللہ۔ اور عرس بزرگان دین میں نیاز، فاتح اور بیانات، نعت خوانی سب ہوتے ہیں، جو معمولات اہل سنت ہیں وہ سب الحمدللہ۔ اور مطلب بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ کسی کے 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تو 800 سے زیادہ عرس ہو چکے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا وجود بھارت میں 800 سال پہلے ہے الحمدللہ، اور ہمارا وجود کیا، ہم ہی ہمیں اہل سنت ہی ہیں، اس ٹائم کوئی فرقہ واریت نہیں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بھارت میں جو مطلب دوسرے فرقے آئے ہیں اہل حدیث بالخصوص طریقے سے، تو وہ تقریباً 200 سال کے اندر، پونے 200 سال سمجھیے اس کو، تو بھارت میں آئے ہوئے ان کو اتنا ٹائم ہوا، اور اہل سنت تو 800 سال پہلے ان کا عرس مناتے ہوئے چلے آ رہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اس کے علاوہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو 1000 سے زیادہ عرس ہو چکے۔ تو 1000 سال پہلے الحمدللہ اہل سنت ہی تھے، کوئی تھا ہی نہیں۔ اس بات کو پتہ ہو سکتا ہے ہمارے جو یہ دوسرے جو فرقے والے ہیں، اہل حدیث والے ہیں یا اہل دیوبند والے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے بات فیل کرے، لیکن سچائی تو سچائی ہے نا، سچائی سے تو نہیں ہٹ سکتے۔ ہم تو یہ بات اس لیے کہہ رہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا من بن جائے، کوئی مطلب اس کا یہ ذہن بن جائے کہ جو اہل سنت ہیں وہی اصل ہیں، باقی سب یہ نئے فرقے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتائیں ہم آپ کو، جو عرس بزرگان دین کی، نیاز فاتح کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب پونے 200 سال کے اندر کے ہیں، 200 سال کے اندر کے۔ وہ کیسے کہ جتنے بھی کتابیں ہیں نیاز فاتح کی مخالفت میں، جن کو شرک، بدعت، حرام لکھا گیا، وہ ساری کتابیں 200 سال کے اندر کی ہیں۔ کوئی ایک کتاب تو ہونا چاہیے، جب سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا تھا تو اس ٹائم پر کوئی ایک اہل حدیث والا تو ہونا چاہیے تھا، اسے تو کتاب لکھنی چاہیے تھی، مطلب عرس بزرگان دین کی مذمت میں کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اور اگر کتاب لکھی تو وہ کتاب کہاں ہے؟ جیسے آج جتنی بھی کتابیں ہیں عرس بزرگان دین کی مذمت میں، نیاز فاتح کی مذمت میں، صلاۃ والسلام پڑھنے کی مذمت میں، جتنی بھی کتابیں ہیں جن کو شرک، بدعت، حرام کہا ہے، وہ جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی کتاب 50 سال پہلے کی ہے، کوئی 60 سال پہلے کی ہے، کوئی 80-90 سال پہلے کی ہو سکتی ہے، کوئی 100 سال پہلے کی ہو سکتی ہے، کوئی 125-150 سال پہلے ہو سکتی ہے، بس اس سے اوپر نہیں، 200 سال سے ادھر مت نکلیے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل حدیث والے، اہل دیوبند والے، جماعت اسلامی والے، تبلیغی جماعت والے، یہ سب کے سب نئے فرقے ہیں۔ جو حقیقت، جو حق، وہ اہل سنت۔ اچھا اگر میری بات میں جو ہم بات کہہ رہے ہیں، اگر میری بات میں کمی ہو تو ہمیں کوئی کتاب دکھائیے جس کتاب میں مزارات اولیاء پر جانے کو شرک لکھا ہو،
اور وہ کتاب 200 سال سے پہلے کی ہو اور اس کی مخالفت میں، اور وہ کتاب کس نے لکھی، اس کے لکھنے والے عالم کا یعنی مصنف کا نام بھی بتانا آپ کا ذمہ بنتا ہے۔ ہم نے تو اپنی دلیل پیش کر دی کہ الحمدللہ ہم 1100-1200 سال سے ہم ہی ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ تو قرب قیامت یہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قرب قیامت فرقے بنیں گے، وہ تو بننا ہی بننا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ بس میری جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ایمان بچ سکتا ہے اس کا ایمان بچ جائے، باقی جس کی قسمت میں کفر ہے اس کی قسمت میں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ اچھا ایک بڑی مزاحیہ بات کہہ دیں، ہمارے حساب سے تو بھارت میں اسلام کو آئے ہوئے 1100-1200 سال ہوئے ہیں، اور جو لوگ نیاز فاتح کو شرک کہتے ہیں اور مزارات اولیاء پر جانے کو شرک کہتے ہیں، ان کے وسیلوں کو شرک کہتے ہیں، ان کے حساب سے تھوڑا بہت اسلام جو آیا ہے وہ 200 سال پہلے آیا ہے بس، یعنی کہ وہ صرف 200 سال پہلے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچائے اور اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، گمراہیت سے بچائے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ہر مسلمان کی اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اپنے ایمان کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ کرم کا نزول عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔